الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، عزت جہ و جلال، ملکیت اور حکومت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے، جو دونوں جہاں کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بے شمار انگنت لامحدود بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے محسن انسانیت، معلم اخلاق، بشیر و نذیر، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک سورت جسے سورہ تکاثر کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کو پڑھا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے اسی سورت کی تفسیر میں دنیاوی زندگی کے اختتام کا ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دنیاوی زندگی یہ 4 دن کی ہے، چند دن کی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، پھر انسان کو اللہ تعالی موت دے گا، یعنی قبر کی زندگی۔ قبر میں پہنچنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے سارے معاملے کا جو ہے حل ہو گیا ہے، لیکن اصل زندگی کی شروعات قبر سے ہوتی ہے۔ یہ تو ایک چند دن کی عارضی زندگی تھی، دنیا کی زندگی۔ اصل جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جو سب سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اس کی شروعات قبر سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہا
قبر آخرت کی پہلی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یعنی قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ یہاں سے اس دنیا کی شروعات ہوتی ہے۔ اب یہاں آدمی قبر میں انتقال ہونے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جہاں لے جا کر اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، منو مٹی کے اندر اسے ڈال دیا جاتا ہے، فرشتے ملک الموت اس کی روح نکال لیتے ہیں اور اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں واضح ہونے کے بعد بھی انسان خبر کے معاملے میں ایسے ایسے عقائد رکھتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اذکروا حازم اللذات یعنی الموت، دنیا کے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ دنیا کی حقیقت اگر معلوم کرنا ہے تو اسے کب معلوم ہوگا؟ مرنے کے بعد اسے معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سورے کے اندر جو سورہ تکاثر میں نے پڑھا وہی بات بیان فرما رہے ہیں۔ کیا کہا؟ الہاکم التکاثر، خبر کو اس کی مٹی ہی اسے بھر دے گی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان کو قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ قبر کی زندگی کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لوگے خبر کی زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، آج تک صرف سنتے آ رہے تھے، دیکھے نہیں تھے، لیکن مرنے کے بعد وہاں کے حالات، وہاں کی جو ہے ماحول، وہاں کے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش اگر تم آخرت کی زندگی کے بارے میں جان لیے ہوتے، یا اللہ کے عذاب کا گھر جو جہنم ہے اسے دیکھ لیے ہوتے، کبھی تم دنیاوی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں تک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، مرنے کے بعد کہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں تمہیں جو نعمتیں دیا تھا، وہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے۔ ساری نعمتوں کے بارے میں کیا کیا نعمتیں دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دیا تھا، صحت اور تندرستی دیا تھا، زندگی میں دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ کر زندگی کرو۔ صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی، اللہ مجھے عافیت دے، صحت دے، تندرستی دے، مجھے گناہوں سے معافی دے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی سے صحت اور تندرستی مانگنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے صحت مل گئی اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ آدمی آج کئی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے بیمار ہو کر بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی ہارٹ کی بیماری میں ہے، کوئی شوگر کی بیماری میں ہے، کوئی بی پی کی بیماری میں ہے، کوئی فالج اور لکھوا کی بیماری میں ہے، کوئی ایڈز کی بیماری میں ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی اور دوسری بیماریوں میں ہے۔ آدمی مرض کے بستر پر پڑ کر بیمار ہو کر کے زندگی کو ترس رہا ہے، نہ اس کا کھانا پانی چین سے ہے، نہ اس کا بیٹھنا اٹھنا چین سے ہے، نہ اس کا سونا جاگنا چین سے ہے، نہ اس کا جو ہے یعنی
जिंदगी में एक दूसरे के साथ मिलना मुलाकात करना सुकून से है, किसी मामले में भी उसे तसल्ली नहीं है। वो दूसरों का देखकर जो सेहतमंद हैं, उनके रिश्तेदार जो उसे बात करने आते हैं, देखें खबर में किसी यानी आप बीमार आदमी को अस्पताल में जाकर कभी किसी से मुलाकात की है? बीमार की इयादत पुरसी की है कभी? मिजाज पुरसी करने कभी जाते हो अस्पताल को? हमारा रिश्तेदार कोई बीमार हुआ तो तभी जाते हैं हम, दूसरा कोई बीमार है तो उसकी हालत हम नहीं पूछेंगे, बराबर है? हमारा कौन तो भी रिश्तेदार है, बेटा है, भांजा है, भतीजा है, हाँ, कोई बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ले जाकर के उसे अस्पताल में डालें तब जाते हैं हमें, नहीं? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो अगर जब बीमार होता है तो तुम्हारे ऊपर यह हक बनता है कि तुम जाकर उसकी बीमार पुरसे की इयादत करो, उसके हाल और हालात दरियाफ्त करो, उसे जाकर के पूछो कि उसकी तबीयत और उसकी जो है खैरियत कैसी है। वो जिंदगी को तरसेगा, वो कहेगा, नाउमीद हो जाएगा जिंदगी से, क्या भाई बचने का भरोसा नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी, डॉक्टर बोल रहा नहीं बचता कर को बोल रहा है, डॉक्टर बीपी ज्यादा हुई बोल रहा, डॉक्टर दिल को सुराख पड़ा कर को बोल रहा, डॉक्टर लाइलाज बीमारी बोल रहा है कैंसर, डॉक्टर बोल रहा है कि ये जो है शुगर इतना बढ़ गया है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, उसके हाथ काटे जा रहे हैं, उसका पांव काटा जा रहा है, अजीब अजीब बीमारियां। इंसान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारियां आने से पहले अल्लाह तुम्हें सेहत दिया है, हाथ अच्छा है, पांव अच्छा है, जुबान अच्छी है, आंख अच्छी है, सुनने के कान अच्छे हैं, अच्छा सुनाई देता है, अच्छा बोलते हो, चल फिरते हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन हम अदा नहीं कर रहे हैं, ये नेमतें हैं अल्लाह की, कल कयामत के दिन अल्लाह इसके बारे में पूछेगा, मैंने तुम्हें जवानी दिया था, क्या किया तुमने? जवानी में मौज मस्ती करने के वास्ते नहीं दिया, जवानी ख्वाहिशात में गुजारने के वास्ते नहीं दिया, जवानी दुनियावी लालच और दुनियावी यानी मामलात में गुजारने के लिए मैंने तुम्हें जवानी नहीं दी, मैंने इबादत करने के लिए तुम्हें जवानी दिया था। लेकिन तुमने उसे कहां खर्च किया? होटलों में, डिनरों में, और कौन से रेस्टोरेंटों में, बड़े बड़े जगहों पर, या बाजारों में, या फिर जो है अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने में, वहां तुमने अपनी उम्र खर्च किया, जवानी खर्च की। अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? अल्लाह मिसाल बता करके कुरान में कहता है, जाओ उन नौजवानों को देखो जिनको मैंने जवानी दिया था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो अपनी जवानी की उम्र में क्या काम किए? उन्होंने अल्लाह को पहचाना, अल्लाह की तौहीद को पहचाना, अल्लाह की तौहीद को दूसरों तक पहुंचाया, और मरते दम तक सारी दुनिया वालों के जुबान पर उनके नाम पर दरूद भेजा ही जाता रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? ये तुम्हें खाली वक्त में भी पढ़ते हैं, ये अलग बात है, नमाज में भी पढ़ने का हुक्म है, नमाज में भी पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, कायदे में पढ़ते नहीं पढ़ते। हाँ, तो वो लोगों ने कैसी जिंदगी किया होगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जवानी दिया था अल्लाह, उन्होंने अपनी जवानी कहां खपाई? अल्लाह की पहचान करने में, अल्लाह की इबादत करने में, अल्लाह की जो है तौहीद को उजागर करने में। आज जो काबा हमें जिसका तवाफ करने के लिए उम्रा और हज को जाते हैं, वो घर का जो चक्कर लगाते हैं, वो किन का बनाया हुआ है? किन का बनाया हुआ है? वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर के उसे बनाया। हम कौन सा ऐसे काम किए हैं? यहां तो मस्जिद को आने की हमें तौफीक नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है। अब ऐसा काम हम क्या करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? हमें तो वक्त पर मस्जिद को आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियां पेश की। इतना ही नहीं,
میرا بندہ ابراہیم اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی جگہ تلاش کرنے کے لیے اسی عرب کے صحرا میں تنے تنہا نکل گئے۔ بیوی حاجرہ جب پوچھتی ہیں، اے میرے جان جگر، آپ میرے آنکھوں کے نور اور میرے دل کا سرور، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر تنہے تنہا، یہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی پرندہ، ایسی جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، میں اللہ کے گھر کی جگہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب تو اس عورت کی زبان سے کیا نکلا؟ اگر ایسی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تو جاؤ، یقیناً اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان کا ایمان تھا۔ آج 1 سے 2 وقت تم مسجد کو آ جاؤ، تمہارے گھروں میں عجیب کیفیت، عجیب جو ہے سرور، عجیب جو ہے یعنی خیالات بدلنے شروع ہوتے ہیں، انسان کے دل میں فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، بات کو نہ بڑھاتے ہوئے میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالی صحت کے بارے میں سوال کرے گا، عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالی یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں، غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے جو تمہیں جوانی دیا، جو کام تم جوانی کی عمر میں کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نوجوان کی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جوانی کی عمر کا سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جوانی کی عمر کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ اس میں آدمی کے خیالات بدلتے ہیں، آدمی کی سوچ بدلتی ہے، آدمی کی عقل بڑھتی ہے، آدمی کے اندر خون کی روانگی بڑھتی ہے، تو ویسے اس کے جو ہے دنیاوی ماحول بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں رہ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید پر قائم رہنا اور اللہ کے گھر کی طرف وقت نکال کر کے نماز کو آنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر کے رہے گا۔ عورتوں میں بھی کئی نوجوان عورتیں، کئی ایسی ماں بہنیں ہماری یقیناً اس عمر کو جب پہنچتی ہیں، سوائے شاپنگ کے یا بازاروں میں پھرنے کے یا جو ہے دوستوں کے ساتھ آنے جانے کے یا اپنے سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم بتانے کے دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ کہاں گئی تھی ماں؟ نہیں، وہ ہماری سہیلی آئی تھی، وہاں پہچان کی بات کری، گھر کو جائیں گے اور بلا لے گئی جات چوری میں۔ کیا ضرورت؟ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر نہیں ہے، تو یتیم ہے، تو لوارث ہے، ہاں؟ تیرا گھر رہتے ہوئے سہیلی کے گھر کو جانے کی ضرورت کیا؟ کب کی ایک بار ہو، ویسا موقع آیا، شادی ہے، موتا ہے، ایسے موقع پر اگر گئی ہے کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ خواہ مخواہ شاپنگ کرنا، آج جاؤ بڑے بڑے سٹیوں میں کھانے کے لیے مرد حضرات اپنے ماں بہنوں کو گاڑیوں پر بٹھا کر کے شام ہوتے ہی باہر نکلتے، پرندے نکلے جیسا نکلتے۔ کیا کرنے کے واسطے نکلتے؟ شاپنگ کرانے کے واسطے لگ جا رہے ہیں۔ ایک شام کے 5 بجے 6 بجے سے شروع ہوا سو رات کے 10 بجے تک بھی شاپنگ ہوتی رہتی ہے، دکانیں بند ہوئے تک، کھانے کے، پینے کے، کپڑے کے، لینے کے، دینے کے سارے معاملے ختم ہونے تک ان کا وہاں تک قدم گھر کی طرف نہیں اٹھتا اور ان کا خیال بھی نہیں بدلتا۔ تو پھر یہ تمہاری عمر کہاں گزر رہی ہے؟ عیاشی کرنے میں وقت گزار رہے ہو، موج مستی کرنے میں اپنی جوانی بتا رہے ہو، دنیا میں ناز و نخرے کرنے کے لیے اپنے جو ہے جوانی بتا رہے ہو،
کبھی تم نے رات میں اٹھ کر کے ماں باپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ عمر رسیدہ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں یا کم طاقت والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی تم نے سوچا؟ کبھی ان کو ہیلپ کرنا، کبھی ان کی مدد کرنا، کبھی ان کی دیکھ بھال کرنا، کبھی ان کا خیال کرنا، کبھی ان کے بارے میں خیال کیا؟ اپنے بہنوں کا، ہماری کوئی بہن بیوہ ہے، ہماری کوئی جو ہے بچے ہمارے یتیم ہیں، ہمارے بہن کے بہن مر گئی، بچے یتیم ہیں، ان کے دیکھ بھال، کیا یہ حقوق تمہارے اوپر نہیں ہے؟ کیا یہ زندگی میں ایک دوسرے کے حالات اور خیالات ہمارے اوپر نہیں ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جوانی کی عمر۔ آؤ، میں عورتوں میں ایک نوجوان عورت جو اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنے جان گنوائی، اس عورت کا نام میں ذکر کیے دیتا ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں یہ پہلی عورت ہے جو اللہ کے راہ میں اپنی جان گنوا بیٹھی، جان کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو ایسا عمل یہ کر کے گئے۔ وہ بھی تو عورت تھی، ان کے خواہشات کیوں نہیں تھے؟ ان کے اندر کوئی گھریلو زندگی کا ماحول نہیں تھا، ان کو شاپنگ کرنے کا خیال نہیں تھا، ان کو بازار میں آنے جانے کا شوق نہیں تھا۔ کہاں سمجھتی ہے میری محترم، میری عزت ماں بہنیں، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، سوال آنے والی زندگی میں مردوں ہی سے نہیں عورتوں سے بھی کیا جائے گا۔ تمہاری بھی زندگی وہاں سے شروع ہوگی، آخرت کی زندگی، اور تمہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جیسا مرد کھڑے ہوں گے ویسے عورتیں بھی کھڑے رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہوں گی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہوں گی، وہاں حضرت رقیہ، وہاں حضرت ام حبیبہ، وہاں حضرت میمونہ، وہاں حضرت جو ہے سودا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے ایسے لوگ۔ عورتوں میں حضرت عمار کی ماں یاسر، کیا تھا ان کا؟ حضرت ام سلمہ، ان کے بارے میں کبھی پڑھا ہے؟ نہیں، صرف نام رکھ لیتے ہیں ام سلمہ، نام عائشہ رکھ لیتے ہیں، نام خدیجہ رکھ لیتے ہیں، نام جو ہے بہت اچھا چن کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن نام کا اثر ہماری زندگی میں ہونا ہے، بہت نہیں تو کم تو ہونا ہے۔ نہیں، ہماری زندگیوں میں مرد مانوں کے نام کیا ہیں؟ مرد حضرات کے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، اللہ کا نام رکھ لیے ہیں۔ عبد الرحیم، رحیم کے معنی اللہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، رحمان اللہ کا نام ہے۔ عبد الغفار، یہ غفار اللہ کا نام ہے، غفار یعنی بخشنے والا گناہوں کو، اللہ۔ تو یہ اللہ کے نام رکھ لے کر ہمارے کام کیسے معلوم ہے؟ 420 کام کرنے والا بھی ایسے نہیں کرے گا جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہماری حرکتیں، ہمارے لباس، ہمارا طور طریقہ، ہمارا رنگ ڈھنگ، ہمارا سارا معاملہ ایسے جو ہے بدلا ہوا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان سمجھنا بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے صحت کے بارے میں سوال ہوگا، غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے، اور دوسرا جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، تیسرا اللہ نے جو مال دیا ہے اسے فقیری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، وہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ مال اللہ دیا دنیا میں، ہم نہ مالدار بنایا، اللہ اچھا کھانے پینے پہننے اوڑھنے سکون سے رکھا، کہاں خرچ کریں گے؟ کہاں سے کما رہے ہیں؟ اللہ کیا سوال کرے گا مال کے بارے میں نے تمہیں دنیا میں مال دیا تھا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں جمع کیا، کہاں خرچ کیا؟ 3 سوال کریں گے مال کے بارے میں۔ کہاں سے کمایا؟ حلال کا کمایا کہ حرام کا کمایا؟ کہاں جمع کیا اور کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ شاپنگ میں خرچ کیا، شراب خانے میں خرچ کیا، عیاشی میں خرچ کیا، ناز و نخرے میں خرچ کیا، دنیا کے خواہشات پورے کرنے میں خرچ کیا؟ اللہ سوال کرے گا، کیا اسپورٹ کھیلنے میں خرچ کیا، زناکاری میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ مال خالی ہو گیا
تو آدمی الزام اپنے اوپر نہیں لیتا ہے، کس کے اوپر بولتا ہے؟ اللہ بسرا بھی ہمنا، اللہ بسر چھوڑا ہمنا. کسے بسرا؟ اللہ. تجھے مال نہیں دیا تو اللہ بسرے سر کا، تجھے دیا تو اللہ تجھے یاد رکھے سر کا. کیا مال جسے نہیں دیا اللہ اسے بسرے سر کا. تو صحابہ جو غریبی کی زندگی گزارے، اوندے منہ پیٹ زمین سے لگا کر کے روتے تھے، یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے. ایک دن اوندے منہ زمین پر پیٹ لگا کر کے اوندے منہ گر کر کے کیا آیت پڑھ رہے معلوم ہے؟ وہ دیکھ لیے ادھر سے کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر آ رہے ہیں. یہ دل میں کیا سوچ لیے؟ بھوکا ہوں میں، اب کیا بولے تو مجھے کھانا ملیں گا. وہ آیت پڑھے قرآن کی، کون سی؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو، بھوکوں کو، اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. یہ آیت پڑھے تو سن کو مجھے کیا تو بھی کھانے بلال جاتی ہیں کہ انہیں کھانا دیتی ہیں کہ بول کو اوندے منہ سے گر کر کے حضرت ابو ہریرہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر جب وہاں سے گزرتے ہیں، حضرت عمر بھی بھوکے ہیں، انہوں کیا کریں گے؟ سنے سامنے سے نکل گئے. حضرت ابو بکر آئے، پھر ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے یہی آیت پڑھی، شاید میرا پیٹ بھر جائے، مجھے کچھ کھانا مل جائے، مجھے تسلی مل جائے. وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے تھے، ایک وقت کے کھانے کے لیے تکلیف اٹھاتے تھے، پریشانی اٹھاتے تھے. آج حضرت ابو بکر بھی سنے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو ہریرہ پھر یہ آیت پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اٹھو، آؤ میرے ساتھ آؤ. ایک عورت کے گھر گئے، جا کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو کچھ دے دو. وہ عورت بکری کا ایک گلاس دودھ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اللہ کے نبی یہ لیجئے، ہمارے گھر میں یہ چیز ہے، پیو سے. ابو ہریرہ خوش ہو گئے، ایک گلاس دودھ ملا گا تو اب کے سر کے چاہ کے کوپنگ سر کے نہیں گلاساں. آج ہمیں چاہ دیے تو بھی دھوکہ دے کو دیتے لوگوں کو. چاہ جری رہتی کوپ بڑا رہتا، چاہ کتنی رہتی؟ جری رہتی. دھوکہ دیکھو ہمارا، اب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. دھوکہ، چاہ جری رہتی کوپ بڑا رہتا، پھر بولتی ہمیں مسلمانہ. دھوکہ دیکھو ہمارا. یہاں کیا ضرورت؟ دینے کا نہیں ہوا تو نہیں با کر بولے جاگ پڑتا انہیں، نہیں تو کم سے کم بولنا، دیکھ با خوب بڑا دکھ رہا، بڑا بہت نہیں دے رہا، میں جریج دے دوں تجھے کر بول رہا ہوں سے. اب یہ گلاس، بڑے بڑے گلاس، ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا اب میرا پیٹ بھر جائے گا، ایک گلاس دودھ مل گیا ہے، اب میں پیٹ بھر کر کے پی لوں گا. جب وہ سوچ کر کے وہ گلاس دودھ مانگ لیے، اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ لاؤ. اللہ کے نبی دودھ مانگ لیے، رکھے. کہا کہ مسجد نبوی کے پاس جو اصحاب صفہ ہیں ان کو بلا کر کے لاؤ. پھر دل میں اول ڈول چالو ہوگا، ارے ایک گلاس دودھ میں پھر کسی کی بلا لے کہو کر بولے یہ نہیں ہونے کی بات ملتا نہیں مجھے. پہلے جھولا تڑکا آدمی کا جان، یہ کیا بھائی مجھے بھی نہیں اسے بھی نہیں کہہ سکا. جلا دیت نہیں کھاتا انسان، شکریہ ادا نہیں کرتا، پورا الٹی ہونا بیٹے. الٹی ہوئے تک کھایا تو کیا کھایا با، پیٹ میں تکلیف ہونے لگ گئی، الٹیاں کر لے تھوڑا تب بولتا. انہیں پیٹ بھر کو کھائے، شکریہ بھائی الحمدللہ، اللہ تیرے کھانے میں پانی میں برکت دے دے، نہیں بولیں گا. دعا بھی یاد نہیں اسے، آتی سے نہیں تو کہاں سے پڑتا، آتی سے نہیں تو کہاں سے پڑتا. گلے کرنے کا معلوم ہے، کیا رے چورے کم مت تھے، نہیں برابر ذرہ نمک کم ڈالا تھا، نہیں کھٹا مٹا کم مت تھا، کھایا کھا کو بھی اسے عیب نکال رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ ہماری صفت دیکھو، یہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں کرتا ہے. ہمیشہ اس کی نظر کھانے کا مل گیا. ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے کے لیے چلے گئے، اصحاب صفہ کو بلا کر کے لائے. وہ کہتے ہیں ایک دو نہیں 70 ہیں،
हाँ वाह वाह वाह, एक गिलास दूध में ये 70 आदमी आकर बोले तो नहीं होने की बात चल रही है। अब बाद में फिर लाइन से खड़ा करे, लाइन बना को खड़े हो गए, फिर सोचने लगे पहले मुझे देती क्या कि गिलास, मैं पहले पी ले छोड़ता हूँ, बाद में कौन तो पीन दे कौन तो छोड़े दे, ये कहना दिल में ख्याल, पहले मुझे मिला तो अच्छा है। अल्लाह के नबी बोले इधर से बात हो, ठंडे पड़ गए। अरे इसी माँ के पहले इनो पिए क्या भी नहीं बचता, खाली गिलास ही चाहता कि मुझे लास्ट में मेरी बारी आती। खैर अब अल्लाह के नबी का हुक्म है, बांटना है। शैतान इंसान के नफ्स को उभारता है, कैसे कैसे ख्यालात पैदा करता है, वही अल्लाह ताला बता रहे अल्हाकुमुत तकासुर। इस आयत का, इस टुकड़े का तर्जुमा क्या है? इंसान का नफ्स, इंसान का पेट सिवाय मिट्टी के कोई चीज नहीं भरती है। आदमी मरने वक्त भी जो है उसकी ख्वाहिश रहती है। क्या ख्वाहिश रहती? अब एक जरे दिन रहता तो अब एक घर बनाता था, अब एक खेत लेता था, अब एक क्या तो गाड़ी लेता था। हाँ, इंसान की मौत करीब है, लेकिन उसकी जो है आरजू बहुत लंबी होती है, आरजू उसकी जवान होती है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान करते हुए कहा कि अबू हुरैरा जब लाए 70 सहाबा को खड़ा किया और उन सहाबा को पहले देने का हुक्म दिया, पहले उनको दे दो। अब वो एक एक पी रहे हैं, पेट भर करके पी लिए, 70 सहाबा भी पी लिए। अबू हुरैरा की बारी आई, खुश हो गए, जैसे का वैसा छे। हाँ, बरकत है। अल्लाह के नबी क्या दुआ भरे मालूम नहीं, बरकत है। 70 सहाबा पीने के बाद भी एक गिलास दूध बराबर है। अबू हुरैरा के हाथ में जब गिलास आया, हजरत अबू हुरैरा से अल्लाह के नबी ने कहा पियो, पी लिए, सांस नहीं छोड़े, तरह का पी ले, लास्ट में सांस छोड़े तो पेट भर गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी पियो। अबू हुरैरा फिर पिए, फिर इस आदमी को पीने की, अब एक जरा खाली है बराबर हो जान दे। हाँ, पी लिए, दूसरी मर्तबा भी जब पी लिए, पेट भर गया, ज्यादा हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा कहने लगे अल्लाह के नबी अभी यहां तक आ गया है, गुंजाइश नहीं है पीने की, बस ज्यादा हो गया, अब ये किसी और को दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखिया दूध गिलास मंग लेकर जो है वो खुद पी लिए, वहां को खत्म हो गया। तो एक ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूं, वैसे सहाबा वैसी गरीबी जिंदगी में रह करके अल्लाह को राजी करने के काम किए। आज अल्लाह ताला हमें एक एक हमारे दस्तरखान पर कितने नमूने के खाने होते हैं बताओ, कितने नमूने के खाने खाते हैं, हमें कितने किस्म का खाना खाते हैं। अल्लाह हर चीज खिला रहा है कि नहीं? फल में भी हर फल खा रहे हैं, अनाज में भी हर अनाज खा रहे हैं। हाँ, कौन सा छोड़ रहे हैं बोलो? कभी नहीं छोड़ रहे। गोश्त तो गोश्त वो कितने है, वो तिल कब खा रही, तीतर का, हरने का, खरगोश का, सब मोर का, क्या मिनास, वो सब चुप खाने का वत्ता खा को भी फिर भी अल्लाह की नाशुक्री है। हाँ, कौन सा छोड़ रही हमें? क्या गाय छोड़ रही, बकरा छोड़ रही, हाँ, मुर्गी छोड़ रही, अंडा छोड़ रही, क्या क्या भी नहीं छोड़ रहे, पूरा पाक है, फिर भी नाशुक्री अल्लाह की कितनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं माल अल्लाह जब दिया है बांट करके खाओ, बांट करके खाओ, बांट करके। एक मिसाल में आपको बताकर बात आगे बढ़ाता हूं, वक्त बहुत हो जाता है इसलिए बात को मैं इख्तिसार करता हूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में है, एक औरत अपने 2 बच्चों को लेकर के आई, 2 बच्चों को लेकर के आई और कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ है तो दे दो। तीनों भी भूखे हैं, वो औरत भी भूखी है, वो 2 बच्चे भी भूखे, कुछ भी नहीं है। अब ये जब बुला करके लाए तो इनके घर में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक ही खजूर है, वो अल्लाह के नबी का लिए उठा करके उन्होंने रखा है। अल्लाह के नबी खाए नहीं, अभी उनके वास्ते उठा करके एक खजूर रखे हुए हैं। जब ये अल्लाह के नाम का वास्ता देकर मासूम बच्चियों को साथ में लाकर सवाल करती है तो हजरत आयशा से रहा नहीं गया, कहने लगे वो मैं खजूर उठा करके लाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उसे दे दिया। अब वो खजूर
ایک ہے، 3 آدمی ہیں، لیکن ماں، دیکھو ماں کا جو مرتبہ ہوتا ہے، ماں کی جو اہمیت بتائی گئی ہے، ویسی بھوکی حالت میں بھی ماں نہیں کھاتی، چاہتی تو ایک کھجور کھا سکتی تھی، لیکن نہیں، اپنے بھوک کو برداشت کرتے ہوئے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دیا اور دوسرا اس بچی کو دیا، اور بھوکی رہ گئی۔ حضرت عائشہ دیکھتی رہی، بھوک کا کیا عالم ہے، ایسی بھوک کے عالم میں بھی وہ بھوکی ہے، اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے۔ اللہ، یہ غریبی کتنی غریبی لایا ہے، کتنا پریشان، کھانے کے لیے آدمی محتاج ہے، کھانے کو ترس رہا ہے، ایسے وقت میں دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کبھار حدیثوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، ہم جو ہے 2 ہی چیزوں پر اپنے زندگی کا گزران کرتے تھے، ہماری زندگی میں 2 چیزیں زیادہ ہوتی تھی، ایک پانی اور ایک کھجور، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج 10 نمونے کے کھانے ہمارے سامنے، یہ 2 چیزوں پر ان کی زندگی۔ کبھی کبھار کھجور نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے کہ آج میں روزے سے بھوکے رہنے کے بجائے۔ اللہ اکبر، لوگوں کا کتنا صبر تھا اور کیسے یہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے جیسے ہوتے، بھوکے روکو کون، تم نماز پڑھتا کرے، نماز ہوتی کرے، ہمارے فتوے، ہمارے سوالات، بھوکے روکو کا ایک نماز ہوتی نہیں، انہوں نے پڑھے، خونا کو مالا کھا کو بھی نماز پڑھے گی نہیں، انہوں ہوتی کہ نہیں نماز، ان کی ہوئی، ہماری نہیں ہوتی ہے۔ سوالہ کیسے کرتے ہیں، کھانا کھا کے نماز پڑھنا با، بھوکے پیٹ سے پڑھے نماز کہیں موقع آئے کا چل بھائی، بھوکا رہا تو بھوکا پڑھ، کھانا سامنے رت کھا کو پڑھے، ہنڈی کا تک کا کھاک پڑھ، الٹی ہونا پھر سجدے میں جان چاہتی، ویسا کھا، زیادہ رات نہیں ملا تو بھوکا بھی پڑھ۔ حالات کیسے آتے ہیں ویسے سمجھوتا کر، حالات سے سمجھوتا کر، لیکن اللہ کی عبادت میں سستی اور کوتاہی، علامہ اقبال نے وہی کہا تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے اللہ ایسے رزق سے ہمیں بچا لے جو رزق کھانے سے ہمیں تیری عبادت کرنے میں سستی پیدا ہوتی۔ حلال کا نہیں، حرام کا زیادہ ہو گیا ہمارا، اب یہ کھا رہے ہیں تو اب وہ سستی نہیں ہے، تو ابھی کیا آتی ہے ہمارا، سستی چاہنے کا ہے نہیں۔ حالات دیکھو کیسے ہمارے اوپر فٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک بات، مال کو غنیمت سمجھو، فقیری کے آنے سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو صدقہ کرنے کا معاملہ ہے، خرچ کرنے کا معاملہ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تمہارے رشتہ دار ہے اور دوسرے بھی ہیں، گاؤں والے بھی ہیں، لیکن آج ہم پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارا پیسہ منمانی میں خرچ ہو رہا ہے، عیاشی میں خرچ ہو رہا ہے، بناؤ سنگار میں خرچ ہو رہا ہے، وہ کون سا آن لائن میں پیسہ خرچ ہو سکتا، آج کچھ اس میں بھی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، شپلاں بھی آن لائن، وہ بالا میں لگانے کی چوٹی بھی آن لائن، اب وہ کیا ہے، برقع بھی آن لائن، اب اس کے چڈی بنین بھی آن لائن میں کیا ہے، دیوانہ پن نہیں تو اور کیا ہے۔ پیسے کی قدر، پیسے کی قیمت تمہیں کیا معلوم؟ جو بیمار ہے، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، جو روٹی ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستا ہے، اسے جا کر پوچھو کہ کھانے کی قیمت کیا ہے، پیسے کی قیمت کیا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے۔ آج بہت کچھ کھا رہے ہیں، بہت کچھ کھاتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کھا کر اگر اللہ کا شکر نہیں کرو گے تو یاد رکھو موت آنے والی ہے، تم مرنے والے ہو، اس کے بعد دوبارہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کب کھڑا ہونا ہے؟ خبر سے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوالات کرے گا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں علم دیا تھا، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں صحت دیا تھا، کیا کیا، کہاں خرچ کیا،
کہاں سے کمایا؟ کیا جواب دیں گے؟ صحابہ روتے تھے ایک مال کے بارے میں. ایک مرتبہ سب سے بڑے مالدار صحابی مکے کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں. ایک دن گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے گریہ گزاری کے ساتھ رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا عبد الرحمن تم رو رہے ہو؟ ارے تمہارا عمل تو اللہ ویسے لوگوں میں تمہارا شمار ہے، تم رو رہے ہو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ نے دنیا میں جو مجھے مال دیا تھا اگر میرے مال کے بارے میں سوال کرے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں جمایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اللہ اکبر. صحابہ ہیں، جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، اس کے بعد بھی ڈرتے تھے. آج وقتہ مال تو ہمیں کمارے نہیں، وقتہ جمائے بھی نہیں، وقتہ خرچ بھی کرتے نہیں ہمیں، پھر بھی ہماری حالت کیا ہے؟ بہت بری ہے. اللہ بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بھائیوں، یہ آخرت کی جو زندگی کی شروعات ہے، قبر میں سب سے پہلے 3 سوالات کیے جائیں گے. مرنے کے بعد قبر میں جب مردے کو رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ قبرستان کو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں؟ استغفروا لاخیکم، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرو. دعا کرنے کا مطلب چیخنا چلانا آمین بولنا نہیں، الگ الگ کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں کون سی دعا کریں گے؟ معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں. جنازے کی نماز پڑھیں کب تو بھی پڑھیں جنازے کی نماز. وہ جنازے کی نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. یہ دعا کا ترجمہ پڑھ لو. ہاں معلوم ہو جاتا تمہارا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں یہ دعا کا ترجمہ پڑھو. اللہ ہم میں جو مردہ ہیں ان کے گناہ کو معاف کر دے، ہم میں جو زندہ ہیں ان کے گناہ کو معاف کر دے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اللہ جو ہم یہاں حاضر ہیں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور جو یہاں نہیں ہیں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں سے غائب ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وغائبنا وصغیرنا، اللہ ہم میں جو چھوٹے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وکبیرنا، ہم میں جو بڑے ہیں ان کے گناہ کو بھی معاف کر دے. وذکرنا وانثانا، اللہ ہم میں جو مرد لوگ ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہم میں جو عورتیں ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. سمجھ میری بات ہے؟ پھر ہمیں الگ سی دعا پڑھنے کی کیا بھی ضرورت نہیں، یہ پڑھے بس ہے. یہ صحیح دعا اللہ کے نبی بتا کر کے گئے ہیں. جنازے کی نماز میں پڑھتے ہی ہمیں ہے نہیں پڑھتے ہیں. ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام. اللہ دنیاوی زندگی میں تو جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان، اور جس کو اللہ تو موت دینا چاہتا ہے اسلام اور ایمان کی حالت میں موت دے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ جو کچھ ہم عبادت کیے ہیں، دعا پڑھے ہیں، اس کا اجر ہم کو دے، اس اجر سے ہم کو محروم نہ کر. کتنی بہترین دعا ہے یہ. ہاں مانگتے کہاں ہیں؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، گانا گانا آتا ہے، ڈانس کرنا بھی آتا ہے. ایسے ایسے گانے بھائی بچے وہ کس میں وہ یہ کون سا بولے موبائل کا انسٹاگرام کی کون سا گرام، ہاں وہ انسٹاگرام میں بھائی بھی ناچ کو گانے گاتے، مرد مانے بھی ناچ کو گانے گاتے. وہ انسٹاگرام میں انہیں چھوڑا تو یوٹیوب میں انہیں چھوڑا رہتا. ہاں دیکھے کیا ضرورت ہے تمہیں ناچ کو گانے کی؟ یہ دعا یاد ہے؟ یہ دعا یاد ہے؟ نہیں ہے. کیا مانگتی تمہیں؟ مرے سر کیا تمہیں مرتے نہیں؟ تم نہ موت نہیں آتی؟ تم نہ لکجا کو خبر میں نہیں رکھتے؟ تمہارے واسطے دوسرے دعا نہیں کرتے؟ کبھی سوچے؟ نہیں سوچے. اگر سوچتے تو ویسا ناچتے نہیں، ہاں ویسا فیشن نہیں کرتے، ویسا ہنگامے کی زندگی نہیں کرتے. اللہ سے ڈرتے. تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر اٹھ گیا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے. مرد مانوں کے دل سے بھی، عورتوں کے دل سے بھی. میں سب کے لیے کہتا ہوں
हालांकि चाहे तुम मुझे पीछे बुरा बोलो या अच्छा बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह राजी हो, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, इंशाअल्लाह मुझे जो बोलना है मैं बोल कर ही रहूंगा। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूं, मौत के बाद इंसान को जिंदगी में बहुत मरने के बाद ही देखो, एक नेक आदमी मरता है तो उसका मुर्दा क्या कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले जाओ। सुने हदीस के अल्फाज सुने है, कब तो भी सुने, यानी मेरी आखिरत की जिंदगी से मिलने के लिए वो बेताब है, जल्दी कर रहा है, मुझे ये पहले दुनिया से पीछा छुड़ा दो, मैं आखिरत की जिंदगी से मिलना चाहता हूं, मुझे पहले ले चलो, ये दुनिया बहुत बेकार है। अल्लाह अकबर। जब एक काफिर मरता है, गुनहगार मरता है, तो उसकी मैयत क्या बोलती है, मुझे कहां ले जा रहे हो, मुझे कहां ले जा रहे हो, जाना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। कुल इन्नल मौतल्लज़ी, क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, मौत अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। आखिरत की जिंदगी की शुरुआत मौत के बाद होती है, यानी कब्र से। वहां तुम्हें सवाल किया जाएगा, 3 सवालात होंगे। दुनिया में तुम्हें क्या करे क्या नहीं करे वो तुमसे नहीं पूछेगा, वैसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन 3 बातों का सवाल होगा। ये जहन में रख करके जिंदगी करो और इसे हमेशा अपने जहन में, दिल और दिमाग में बसा करके रखो, क्योंकि कब्र में जवाब देने में हमारे लिए आसानी हो। 3 सवालात क्या हैं? मन रब्बुका, क्या सवालात होते हैं? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तेरी डिग्री के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, तेरी आस्ती के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, तो कितने बड़े पोजीशन वाला है या किसका लाडला है वो सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल क्या किया जाएगा? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन नबीयुका, तेरे नबी कौन है? अल्लाह अकबर। क्या जवाब देंगे बोला मैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो मोमिन है, मरने वाला मोमिन है, जो कब्र में है, वो ईमान वाला है, दुनिया में अल्लाह पर ईमान रखता था, अल्लाह को मानता था, अल्लाह के सामने सजदा करता था, अपना सर झुकाता था, अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ को बांट कर खाता था, वो क्या बोलेगा? मेरा रब अल्लाह है। उसका जवाब होगा, पहले सवाल का जवाब वो क्या देगा? तेरा रब कौन है? वो जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है। अब दूसरा सवाल होगा, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देगा, मैं मुसलमान हूं, मेरा दीन इस्लाम है। इस्लाम जो तरीका हमें बताया, उस तरीके पर मैं जिंदगी करके आया हूं, मेरा दीन इस्लाम है। हमें इस्लाम के तरीके पर चल रहे हैं, इस्लाम का लिबास है हमारा, इस्लाम का नमूना है, इस्लाम के अखलाक हमारे पास है नहीं। कैसे फिर हम मुसलमान कहेंगे? बहुत मुश्किल है। दूसरे सवाल का जवाब मुश्किल है। तीसरा सवाल जब मोमिन से होगा कि वो जब दूसरा सवाल किया जाएगा, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा, मेरा दीन इस्लाम है, मोमिन। जब तीसरा सवाल होगा, यानी तेरा नबी कौन है? वो कहेगा, मेरी तरफ जो नबी भेजे गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अजान के बाद भी अल्लाह के नबी एक साहबी को ये पढ़ते सुने, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये कामयाब हो गया, ये आदमी कामयाब हो गया जो अजान के बाद की दुआ पढ़कर ये दुआ पढ़ता है, मैं अपने रब को रब होने पर, अपने इस्लाम को मेरा दीन होने पर, और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी होने पर मैं राजी हूं, रजामंद हूं, ये कहकर अपनी दुआ को पढ़ता है अल्लाह के सामने, अल्लाह खुश हो जाता है। आज हमारी जुबान से भी यही अल्फाज निकलने हैं, वरना खबर काफिर क्या कहेगा, गुनेगार क्या कहेगा जब वो मर जाता है? ये 3 सवालात होते हैं। वो ये कहेगा, हाय हाय लादरी, हाय हाय लादरी, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय लादरी, तेरा दीन क्या है? हाय हाय लादरी, तेरे नबी कौन है?
ہائے ہائے لادری میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہی باتیں کہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سوال کا جواب آسانی سے دیا، فرشتے اسے قبر میں یہ کہہ کر سلا دیں گے قیامت کے دن تک تو اس قبر میں آرام سے سو جا، ہم پھر تجھے قیامت کے دن آ کر کے اٹھائیں گے۔ اتنا آرام اس کے قبر میں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ بہت لمبی چوڑی بات ہے، وقت ہو گیا، دیکھو کیا بول رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں۔ خیر، خبر کو اس کی کشادہ کر دیا جائے گا، خبر میں اس کے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بستر اس کی خبر میں بچھا دیا جائے گا۔ اور جو گنہگار آدمی ہے، سوال کا جواب نہیں دیا، فرشتے کہیں گے قیامت تک تو سو جا، قیامت کے دن پھر تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب وہ سونے کا نہیں، اسے نیند بھی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر میں ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ جو اندھا اور بہرا ہوگا وہ مارتا ہوگا، انہیں چلایا تو نہیں، چیخیا تو نہیں، اسے سنے بھی آتا نہیں، دیکھتا بھی نہیں، خالی مارنے کا کام۔ قبر میں ایک ایسا فرشتہ اللہ مسلط کرے گا جو برابر مارے گا، نہ سنے گا نہ کچھ بول سکے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کی قبر بھی تنگ کر دی جائے گی۔ کیسے؟ مثال سمجھایا، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، گنہگار کی قبر۔ اور قبر میں جو ہے برے آدمی کی قبر میں جہنم کے طرف سے آگ کی گرمی کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور آگ کا بستر اس کی قبر میں بچھا دیا جائے گا۔ اب ویسے میں کیا سوئیں گا، انہیں آرام کرتا؟ ہاں، یہ حقیقت قبر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ گئے بار بھی میں اسی کے بارے میں ذکر کیا تھا، اس مرتبہ بھی میرا عنوان یہی ہوا ہے۔ پھر اگر زندگی باقی رہی پھر باقی باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو اچھا جو ہے اچھی بنا، ہماری آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔